اللہ کے واسطے چپ رہنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو، تو آپ کی زندگی چھوٹے سے گھر میں بھی جنت بن جائے گی۔ میں پڑھ رہا تھا کتاب، پڑھتے پڑھتے ذرا مجھے تھکن ہوئی، میں نے کتاب بند کی اور آنکھ اوپر کی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے۔ اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول۔ صرف اخلاق اچھے کرو، بول اچھا کرو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ کی قسم پیسوں سے نہیں ہوتا، رویوں سے ہوتا ہے، رویوں سے۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ ہماری بسیں ہیں، ان کے پیچھے الٹے سیدھے جملے ہوتے ہیں، ہارن دے کر پاس کریں۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو۔ یہ تو فضولیات ہو گئی۔ یہ میں نے علم حاصل کیا ہے سڑکوں سے، کہ میری زندگی سڑکوں پہ بہت گزری۔ ایک بس نے سارے دھونے دھو دیے۔ میں پڑھ رہا تھا کتاب، پڑھتے پڑھتے ذرا مجھے تھکن ہوئی، میں نے کتاب بند کی اور آنکھ اوپر کی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے۔ اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول۔ ایک میٹھا بول، میٹھا بول بولنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی، میں ہر جگہ سناتا ہوں، ماسی شریفہ، ایڈی موٹی، چھوٹے قد دی، 4 یا 9 سب نو نچا کے رکھ دیا۔ ایک دن آ گئی میری بہن کول، بی بی اے میری 9 بڑیاں لڑ دیاں، میں نے کوئی تویز دی، ساری میری نوکر بن جاون۔ ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو نوکر بن جائے، بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے نیچے لگ جائے، بہو بیٹی بن جائے، ساس ماں بن جائے، تو کتنا اچھا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی 2 بیٹیاں روانہ کر دی اور اپنے بیٹے کے لیے ایک بیٹی لے کر آیا۔ تو اس کو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ بیگم تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تیری بہو آئے گی۔ بیٹیوں کے لیے تو ہر ماں فدا ہوتی ہے، قربان ہوتی ہے، جب تیری بہو آئے گی نا پھر میں دیکھوں گا کہ تیرے اخلاق کیا ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے اس نے پورا کر کے دکھایا، بڑھ کے دکھایا۔ میری بہن نے ایک کاغذ لیا، اس پر ایسے ایسے کر کے ایسے رول کیا، ایسے کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں۔ اس کو یہ تو بڑا ہے چھوٹا بنا کے، ماسی شریفہ تیری جس لیے 9 نال لڑائی ہوئے، اے تویز تو ایتھے رکھنا ہے تے چک مار کے بہ جانا، ڈگن نہیں دینا، اس کو گرنے نہیں دینا، نہیں تو تیری خیر نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ماسی شریفہ کو چپ کرایا۔ 1 ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی وہ میریاں تو لڑائیاں ہی مک گئی ہیں، تو کی تویز دیتا ہے؟ کیوں مک گئی ہیں؟ کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی مک گئی۔ چپ رہنا سیکھو میری بیٹیوں۔ ہمارا سسرالی معاشرہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی قابل تعریف معاشرہ نہیں ہے ہمارا۔ ہندوستان سے آئے ہوں، پاکستان سے آئے ہوں، سسرالی معاشرہ بہت دکھ دیتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کہیں لڑکیاں بڑی شیرنی نکل آتی ہیں، ورنہ عام طور پہ سسرالی معاشرہ نا انصافی کرتا ہے۔ ہاں، میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ عجیب حدیث یاد آئی، میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ جس کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں نا، اس بچی کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر۔ یہ سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ عورت کو اللہ نے زیادہ نازک بنایا ہے، قربانی زیادہ ہے،
ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بہنیں چھوڑی، بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، گھر چھوڑا، عادات چھوڑی، اور ایک پرائے گھر میں جا کے چلی گئی۔ چوتھے دن ہی اس پر چڑھائی شروع ہو جاتی۔ پہلے تو پتر نو سنگت چال ہے تو بیوی دی کچھ چی وڑیا رہ جاندہ، ماں نو تو پوچھتا ہی نہیں، اور اس پر طلاقیں ہو گئیں۔ تو اللہ کے واسطے اب میرے بچے بھی بیٹھے ہو، بیٹیاں بھی بیٹھے ہو، بھائی بہنیں بھی بیٹھے ہو، چپ رہنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو، آپ کی زندگی چھوٹے سے گھر میں بھی جنت بن جائے گی۔ آپ محل کھڑا کر دیں، نہ آپ کی زبان اچھی ہو نہ بیوی کی زبان اچھی۔ چند سال پہلے ایک میرے دوست ہیں، 10-12 ارب کی پارٹی ہیں، وہ کہنے لگے جی ایک خاتون آپ سے ملانی ہے، یہ انگلینڈ میں رہتی ہیں، اور میرے جیسے 200 آدمی اس کے خاوند کی جیب میں آ سکتے ہیں۔ خود وہ 10-12 ارب کی پارٹی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے جیسے 200 اس کے خاوند کی جیب میں آتے ہیں۔ میں کہا ملا دیو، میں کہڑا کوئی پاؤنڈ لینے۔ تو وہ آئی اور تھوڑے دیر بعد رونے لگی، کہنے لگی مولانا میری کیا زندگی ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑا پیسہ ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے زیور ہیں، میرے خاوند کا سلوک ہی اچھا نہیں تو میں آگ لگاؤں۔ اس کو سلوک نہیں ملا، باقی سب کچھ ملا، تو ایک اجنبی کے سامنے بیٹھی رو رہی ہے۔ کچھ مہینے بعد میں کراچی جا رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان ملا، مولانا اللہ نے چھوٹی عمر میں بہت رزق دے دیا، عزت بھی ہے، لیکن میں اپنے گھر میں اتنا دکھی ہوں، اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں بیوی کو طلاق دے دیتا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس کی 30 فٹ لمبی زبان ہے۔ میں کہا 29.5 فٹ کٹ دے تو باقی منہ اچران دے۔ ایک خاوند کی وجہ سے رو رہی ہے، ایک بیوی کی وجہ سے رو رہا۔ میرے عزیزو، آپ کا سکھ چین آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے، آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے۔ باقی اصل زندگی تو جنت میں ملے گی جہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ لڑائی نہ ہو یہ تو ہوتا ہی ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا جوڑا ہے علی و فاطمہ، ان سے بڑا جوڑا کوئی نہیں۔ میرے نبی تشریف لائے بیٹی کے گھر، وہ ایسے بیٹھی، بیٹا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا، اب اس سے بڑا گھرانہ میں کہاں سے پیش کروں؟ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے۔ اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سسر ہوں، میں کیسے داماد کو بلاؤں؟ آپ خود ڈھونڈنے گئے تو آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا کم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو۔ مٹی لگی ہوئی تھی، تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ لقب پوری دنیا مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ ان کو لائے، گھر آئے، کوئی بات نہیں فاطمہ سے پوچھی نہ علی سے پوچھی۔ یہ جو صلح کرانے جاتے ہیں نا، یہ ہو لڑا کے آ جاتے ہیں، ہاں بھائی تو کی آکھیا؟ میں تو کچھ نہیں آکھیا، یہ نہیں آکھیا، ہاں بھائی تو کی آکھیا؟ میں تو کچھ نہیں آکھیا، اس آکھیا ہے۔ او ماشاءاللہ ڈھیر اگلا کے آ جا۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ سنو غور سے۔ آپ ایسے لیٹ گئے، میں لیٹ کے کیویں بھی کھاتا ہوں، آپ ایسے لیٹ گئے اور ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو۔ علی کا ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ، اور آپ نے فرمایا دونوں سے کہو ہماری صلح ہو گئی۔ کچھ نہیں پوچھا، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ کہا جی ہماری صلح ہو گئی۔ دونوں خوش ہو گئے اور آپ باہر نکلے، وہ رنگ چمک رہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کیا رہا۔ تو یہاں تو یہ کھٹ پٹ چلتی رہے گی، اس کو مٹانا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے۔